بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج ہم پڑھیں گے مرزا ہادی رسوا کے بارے میں اور UGC نیٹ کے نصاب میں شامل مرزا ہادی رسوا کا ناول امراؤ جان ادا کا مختصر جائزہ لیں گے، اور دوستو اسی سے ریلیٹڈ آخر میں کچھ معروضی سوالات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیے جی شروع کرتے ہیں۔ ان کا اصل نام جو ہے محمد ہادی تھا، ٹھیک ہے دوستو، اور تخلص رسوا کرتے تھے۔ مرزا ہادی رسوا لکھنؤ کے ایک محلہ کوچہ آفری خان میں 1858 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ یاد رکھیے گا، مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا انتقال حیدرآباد میں 1931 عیسوی کو ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا رسوا کی پیدائش 1858 عیسوی کو ہوئی ہے، اور ان کا انتقال جو ہے 1931 عیسوی کو ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کہاں ہوئی ہے وفات؟ تو حیدرآباد میں۔ مرزا ہادی رسوا کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا، جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ یاد رکھیے گا، مرزا محمد ہادی رسوا کے والد کا نام کیا تھا؟ تو مرزا محمد تقی تھا، جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز عہدے پر فائز تھے۔ مرزا ہادی رسوا کے اجداد مازندان سے ہندوستان آئے تھے۔ مازندان جو ہے ایران میں پڑتا ہے، وہاں سے جو ہے ان کے اجداد آئے تھے۔ پہلے دلی میں قیام رہا ان کا، اور پھر مستقل قیام کے لیے جو ہے لکھنؤ پر جو ہے ان کی نظر پڑی، ٹھیک ہے۔ وہ ایران سے آئے اور پھر جو ہے مستقل طور پر جو ہے لکھنؤ میں جو ہے ان کا قیام رہا۔ مرزا رسوا نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد تقی، محمد یحییٰ اور کمال الدین سے حاصل کی تھی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی تعلیم جو ہے والد محمد تقی سے کیے تھے، اور محمد یحییٰ ان کے استاد تھے، اور کمال الدین بھی مرزا ہادی رسوا کے استاد تھے، ٹھیک ہے۔ مرزا ہادی رسوا 16 سال کے تھے کہ ان کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ یاد رکھیے گا، مرزا ہادی رسوا جب 16 سال کی عمر میں تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ مرزا رسوا نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں BA 1880 عیسوی میں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ یہ یاد رکھیں گے دوستو، مرزا ہادی رسوا نے امریکہ کی اورینٹل یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ مرزا ہادی رسوا نے روڑکی سے اوبرسیئر یعنی سپروائزر کا امتحان پاس کر کے سب سے پہلے ریلوے میں بحیثیت سرویئر ملازمت کی تھی، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا، مرزا ہادی رسوا نے روڑکی سے جو ہے سپروائزر یعنی اوبرسیئر کا امتحان پاس کر کے سب سے پہلے ریلوے میں بحیثیت سرویئر ملازمت کی۔ دارالترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بحیثیت مترجم 400 روپے پر مرزا ہادی رسوا کا تقرر ہوا تھا 1917 عیسوی میں، جہاں مرزا ہادی رسوا نے 12 سال ترجمہ کے فرائض انجام دیے تھے۔ یاد رکھیں گے دوستو، دارالترجمہ عثمانیہ جو حیدرآباد میں ہے، اس میں مرزا ہادی رسوا جو ہے بحیثیت مترجم 400 روپے جو ہے ان کا تقرر ہوا تھا 400 روپے پر، اور مرزا ہادی رسوا جو ہے وہاں 12 سال ترجمہ کے فرائض انجام دیتے رہے۔ مرزا ہادی رسوا کو موسیقی کا شوق ہوا تھا، تو 300 کے قریب راگ راگنیوں کے لیے
انگریزی نوٹیشنز کی طرز پر علامات مقرر کیے تھے۔ مرزا ہادی رسوا دارالترجمہ عثمانیہ میں اصطلاح ساز کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ مرزا ہادی رسوا نے حکومت آگرہ اور اودھ کی فرمائش پر اردو شارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک مفید کتاب مرتب کی تھی جو 1919 عیسوی میں شائع ہوئی۔ یاد رکھیں گے مرزا ہادی رسوا جو ہے آگرہ کے جو حکومت کرنے والے تھے ان کی فرمائش پر اردو شارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک کتاب مرتب کی تھی جو 1919 عیسوی میں شائع ہوئی۔ مرزا ہادی رسوا نے اردو ٹائپ رائٹر یعنی کی بورڈ کے سلسلے میں بھی بہت کام کیا ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ساتھیوں، مرزا ہادی رسوا جو ہیں اردو ٹائپ رائٹر یعنی کی بورڈ کے سلسلے میں بھی جو ہے ان کا اہم رول رہا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا تعلق شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا اور وہ مرزا تخلص کرتے تھے۔ یہ پوائنٹ جو ہے امپورٹنٹ ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا تعلق کہاں سے تھا؟ تو مرزا ہادی رسوا کا تعلق جو ہے شاعری میں دبستان لکھنؤ سے تھا، ٹھیک ہے۔ مرزا ہادی رسوا ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔ دبیر ہی نے رسوا کو محمد جعفر عوض سے متعارف کرایا تھا۔ مرزا دبیر نے جو ہے مرزا ہادی رسوا کو محمد جعفر عوض سے کیا کرایا تھا؟ تو متعارف کرایا تھا۔ مرزا ہادی رسوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ پوائنٹ بھی امپورٹنٹ ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا، یہاں سے سوال جو ہے بنتا ہے۔ مرزا ہادی رسوا کا شمار جو ہے نفسیاتی نقادوں میں ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھ لیتے ہیں مرزا ہادی رسوا کی تصانیف کو۔ افشائے راز 1896۔ افشائے راز یہ مرزا ہادی رسوا کی پہلی ادبی اور تخلیقی کوشش ہے۔ مرزا ہادی رسوا کی پہلی تصنیف ہے افشائے راز، اور یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو 1896 عیسوی میں۔ اس کے بعد امراؤ جان آدا جو ہے مرزا ہادی رسوا نے 1899 عیسوی میں لکھا تھا۔ کہیں کہیں جو ہے 1900 عیسوی بھی آتا ہے امراؤ جان آدا، تو آپ لوگ اسے ضرور یاد رکھیں گے۔ امراؤ جان آدا چونکہ داخل نصاب ہے۔ اس کے بعد ذات شریف انہوں نے لکھا، پھر شریف زادہ اور اختری بیگم۔ اختری بیگم جو ہے یہ مرزا ہادی رسوا جو ہے لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کے الجھنوں کو جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اختری بیگم جو ہے اس ناول میں مرزا ہادی رسوا نے لکھنؤ کے چند شریف اور معزز خاندانوں کی الجھنوں کو پیش کیا ہے۔ اختری بیگم اس ناول کا جو ہے اہم کردار ہے۔ مرزا ہادی رسوا کے کچھ جاسوسی ناول ہیں، خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی۔ یہ مرزا ہادی رسوا کے جاسوسی ناول ہیں، انہیں آپ لوگ ضرور یاد رکھیے گا کون کون ہیں۔ تو خونی جورو ہے مرزا ہادی رسوا کا جاسوسی ناول، خونی شہزادہ ہے، خونی مصور ہے، خونی بھید ہے، خونی عاشق ہے اور بہرام کی رہائی ہے۔ مرزا رسوا حیات اور ناول نگاری، یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر آدم شیخ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مرزا رسوا حیات اور ناول نگاری، مرزا ہادی رسوا پر یہ کتاب جو ہے ڈاکٹر آدم شیخ نے لکھا ہے، اور ڈاکٹر آدم شیخ کا یہ مقالہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے جو ہے ممبئی یونیورسٹی سے اس کتاب پر جو ہے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، ڈاکٹر آدم شیخ صاحب نے۔ مرزا رسوا حیات اور ناول نگاری، یہ یاد رکھیے گا کن کی کتاب ہے؟ تو ڈاکٹر آدم شیخ کی۔ ڈاکٹر آدم شیخ نے اسی مقالہ پر جو ہے ممبئی یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اب داخل نصاب امراؤ جان آدا کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں امراؤ جان آدا یہ 1899 عیسوی میں منظر عام پر آیا، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے اس پر چرچا کیا ہے۔ ناول امراؤ جان آدا جو ہے یہ کل 25 حصوں پر مشتمل ہے
امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا 1899 میں لکھا ہوا وہ لازوال نفسیاتی ناول ہے، جسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول جو ہے تنقید کی نئی کسوٹیوں پر کھرا اترتا ہے، اس لیے جو ہے اسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا 1899 میں لکھا ہوا ایک لازوال نفسیاتی ناول ہے، اور اسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے، کیونکہ یہ ناول جو ہے تنقید کی نئی کسوٹیوں پر کھرا اترتا ہے۔ یہ امراؤ جان ادا جو ہے تنقید کی نئی کسوٹیوں پر کھرا اترتا ہے، اس لیے اسے اردو کا پہلا کامیاب اور مکمل ناول مانا جاتا ہے۔ حالانکہ اردو کا پہلا ناول جو ہے ڈپٹی نذیر احمد کی میرات العروس ہے، جو 1869 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ دوستوں، یہ کہا جاتا ہے کہ بعض ناقدین جو ہے امراؤ جان ادا کو جو ہے شاہد رانا سے ماخوذ بتاتے ہیں۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ امراؤ جان ادا جو ہے وہ شاہد رانا سے ماخوذ ہے، اور شاہد رانا کن کی کتاب ہے؟ تو شاہد رانا قاری محمد سرفراز حسین اعظمی دہلوی کی کتاب ہے۔ شاہد رانا جو ہے دہلی کی ایک ڈیرہ دار طوائف کی خود نوشت یعنی سوانح عمری ہے۔ اس کا موضوع ہے شاہد رانا کا دہلی کی ایک ڈیرہ دار طوائف کی خود نوشت سوانح عمری۔ یہ یاد رکھنا ہے، یہاں بعض ناقدین کا کہنا ہے، ماننا ہے کہ امراؤ جان ادا جو ہے وہ شاہد رانا سے ماخوذ ہے، اور شاہد رانا ان کی کتاب ہے تو قاری محمد سرفراز حسین اعظمی دہلوی کی۔ امراؤ جان ادا کے تعلق سے علی عباس حسینی کہتے ہیں، ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع کو جو ہے طوائف کو قرار دیتے ہوئے علی عباس حسینی نے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ علی عباس حسینی نے بہت سخت جملہ کا استعمال کر کے یہاں ناول کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا ہے۔ علی عباس حسینی نے ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کو موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے، جیسا کہ تنقیدے میں خورشید الاسلام نے لکھا ہے۔ خورشید الاسلام کا ایک کتاب ہے تنقیدے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا۔ حالانکہ اس کا موضوع جو ہے صرف طوائف ہے، اور نہ صرف معاشرتی زوال بلکہ طوائف اور معاشرہ دونوں ہی اس کے موضوع ہو سکتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ جو ہے یہ کتاب ہے تنقیدیں، اسے ضرور یاد رکھے گا۔ خورشید الاسلام کی یہ کتاب ہے۔ خورشید الاسلام یہ تاثراتی نقاد میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، خورشید الاسلام کو۔ اور اختر انصاری یہ جو ہے ترقی پسند نقاد ہیں، اور ان کی کتاب جو ہے افادی ادب اور ادبی ڈائری، یہ دونوں کتابیں جو ہیں اہم ہیں، یاد رکھیے گا۔ خورشید الاسلام کی کتاب تنقیدیں اور اختر انصاری کی افادی ادب اور ادبی ڈائری۔ محمد حسن کا قول ہے کہ سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے۔ یہ قول جو ہے محمد حسن صاحب کا ہے، یاد رکھیں گے دوستو۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کس نے کہا ہے؟ تو محمد حسن نے۔ بقول محمد حسن، سرشار کے فسانہ آزاد، پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کو کی کتاب امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے، بقول محمد حسن۔ محمد حسن نے کہا ہے سرشار کے فسانہ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع۔ محمد حسن جو ہے اس کتاب کی تعریف کرتے ہیں۔
नावल उमराव जान अदा की तकनीक दोस्तों बयानिया है, और इसमें जो है कहानी बज़ाहिर फ्लैश बैक की तकनीक में चलती है। यानी जो है उमराव जो है वो एक वक्त में जो है वो अपना कहानी बयान करती है। मिर्ज़ा हादुर रिस्वा से खुद जो है ये अपना जो है किस्सा को, कहानी को जो है बयान करती है, और फिर जो है ये कहानी फ्लैशबैक में चलती रहती है। फिर थोड़े थोड़े वक्फे में जो है फिर मिर्ज़ा हादुर रिस्वा और उमराव जान अदा का जो है आमने सामने बात होता है, और फिर जो है इसी तरह जो है सिलसिला जारी रहता है। उमराव जान अदा जो है मिर्ज़ा हादुर रिस्वा से अपनी कहानी सुनाती रहती है। तो इसलिए जो है इसे फ्लैशबैक की तकनीक कहा जाता है नावल उमराव जान अदा को, ठीक है। और फ्लैशबैक वही जैसा कि मैंने अभी बताया है कि अभी आप बात कर रहे हैं और कहानी की जो है पीछे आप लेकर जाते हैं, तो उसे फ्लैशबैक कहा जाता है। नावल उमराव जान अदा बयानिया इसलिए है कि इसमें उमराव अपने बुढ़ापे में, देखिए यहाँ आया ना, अपने बुढ़ापे में नावल निगार के सामने आती है, यानी मिर्ज़ा हादुर रिस्वा के सामने आती है, और हाल अहवाल दरियाफ्त किए जाने पर अपनी आप बीती सुनानी शुरू करती है, अपनी कहानी को सुनाती है। और बीच बीच में मिर्ज़ा रिस्वा खुद हीरोइन को कहीं कहीं टोकते और इस्तिफादा करते चले जाते हैं। नावल उमराव जान अदा का प्लाट दोहरा है, ये भी याद रखेंगे यहाँ पे। नावल उमराव जान अदा का प्लाट क्या है, तो दोहरा है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नावल उमराव जान अदा का प्लाट दोहरा है। एक कहानी अमीरन की है जिसे तवाइफ खानम अपने कोठे के लिए ख़रीद लेती है, और दूसरी कहानी रामदई की है। इसमें दो कहानियाँ इसलिए कहा गया है, नावल उमराव जान अदा का प्लाट जो है दोहरा है। एक कहानी तो अमीरन की होती है और दूसरी जो है रामदई की होती है। अमीरन की कहानी में जो है खानम जो है अपने तवाइफ के लिए, कोठे के लिए जो है ख़रीद लेती है, और दूसरी कहानी रामदई की है जिसे नवाबजादे की माँ मोल लेती है। यानी एक को कोठी मिलती है और दूसरे को कोठा। हालांकि दोनों की इब्तदाई ज़िंदगी एक साथ शुरू हुई है, क्योंकि दोनों अगवा करके लाई हुई होती हैं। अमीरन के बारे में ज़्यादा जिक्र किया गया है इस नावल में। नावल उमराव जान अदा में किरदार निगारी को टेक्निक के लिहाज से बुनियादी हैसियत हासिल है। यहाँ कहा जा रहा है साथियों, उमराव जान अदा में किरदार निगारी को जो है टेक्निक के लिहाज से बुनियादी हैसियत हासिल है। इसके लिहाज से तो टेक्निक के लिहाज से। और नावल उमराव जान अदा में उस दौर का लखनऊ पूरी तरह जी उठता है। उस ज़वाल आमादा मुआशरे से हम पूरी तरह वाकिफ़ हो जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद हसन ने लिखा है कि सरशार के फसन आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को, सरशार के, याद रखेंगे, सरशार के फसन आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। किसने कहा है, किसने जो है उमराव जान अदा की तारीफ़ की है, इस किताब की तारीफ़ की है, तो डॉक्टर मोहम्मद हसन ने, डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब ने लिखा है, सरशार के फसन आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहज़ीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ मोहम्मद हसन के पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो मोहम्मद हसन की पैदाइश 1926 ईस्वी को मुरादाबाद में हुई है, और वफ़ात 2010 ईस्वी को दिल्ली में हुई है। मिर्ज़ा हादुर रिस्वा खुद लिखते हैं कि उनके नावल ना कॉमेडी होते हैं और ना ही ट्रेजिडी और ना वस्ल व हिज्र के किस्से, बल्कि उनके मौजूदा दौर की तारीख़ समझना चाहिए। मिर्ज़ा हादुर रिस्वा जो है खुद लिखते हैं, इनके नावल जो है, मिर्ज़ा हादुर रिस्वा खुद के नावल जो है ना कॉमेडी होते हैं और ना ही ट्रेजिडी और ना वस्ल व हिज्र के किस्से, बल्कि उनको मौजूदा दौर की तारीख़ समझना चाहिए। अब इस नावल के हवाले से नूरुल हसन नकवी का भी कौल है। नूरुल हसन नकवी ने लिखा है कि उमराव जान अदा को मुअज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। मोहम्मद हसन का भी जो कौल है वो भी इम्पोर्टेंट है
क्या कौल था मोहम्मद हसन का सरशार के फसन आज़ाद के बाद उमराव जान अदा को लखनऊ की तहजीबी ज़िंदगी का सबसे कामयाब मुरक्का कहा जा सकता है बकौल मोहम्मद हसन ने लिखा है, इसकी तारीफ़ की है। और नूरुल हसन नकवी ने भी जो है उमराव जान अदा की तारीफ़ की है। क्या किया? तो उमराव जान अदा को मुअज्जज़ाए फ़न कहा जाए तो बेजा नहीं। ये दोनों अक़वाल को आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों को नोट कर लीजिए। नावल उमराव जान अदा में जगह जगह वाहिद मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया गया है। नावल उमराव जान अदा का आगाज़ एक मुआशरे से होता है जिसमें नावल की हीरोइन उमराव जान अदा को शिरकत की दावत दी जाती है और मुशायरे में शरीक होने वाले शुरा में शेख साहब होते हैं, पंडित साहब, ख़ान साहब और आगा साहब का नाम आता है। आगा साहब जो है ये डाकू होता है, ठीक है। तो यहाँ याद रखना है मुशायरे में शरीक होने वाले चार जो शुरा हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के जो है, अक्सर जो है यूजीसी नेट के इम्तहान में अक्सर जो है इससे सवालात बनते हैं। शेख साहब, पंडित साहब, ख़ान साहब, आगा साहब, ये आपने याद रखना है। मिर्ज़ा हादी रसवा ने जो गज़ल पढ़ी थी उसका मतलब था, न पूछो हमसे क्यों कर ज़िंदगी के दिन गुज़रते हैं, न पूछो हमसे क्यों कर ज़िंदगी के दिन गुज़रते हैं, किसी बेदर्द की फ़ुरक़त में न जीते हैं न मरते हैं। मिर्ज़ा हादी रसवा ने जो गज़ल पढ़ी थी उसका ये मतलब है, न पूछो हमसे क्यों कर ज़िंदगी के दिन गुज़रते हैं, किसी बेदर्द की फ़ुरक़त में न जीते हैं न मरते हैं। नावल का वो शेर जिससे नावल का आगाज़ होता है, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीदे ज़िक्र दर्द व मातम हो गए। इस शेर से नावल का आगाज़ किया जाता है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीदे ज़िक्र दर्द व मातम हो गए। इस शेर से नावल उमराव जान अदा का जो है आगाज़ होता है। नावल की हीरोइन जो है उमराव जान अदा ख़ुद एक शायरा होती है और वो अदा तखल्लुस करती है। उसने एक शेर कहा था शुरू में, किसको सुनाए हाल दिल ज़ार ए अदा, किसको सुनाए हाल दिल ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम जो है इस शेर पर होता है, मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर पर नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम होता है, यानी ख़त्म होता है। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। ये पूछा जाता है और अक्सर पूछा गया है। नावल उमराव जान अदा का इख्तिताम जो है इसी शेर पर ख़त्म होता है, मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। और ये जो शेर हैं, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं, लेकिन अब तमहीदे ज़िक्र दर्द व मातम हो गए। इस शेर पर जो है नावल उमराव जान अदा का आगाज़ होता है। और नावल उमराव जान अदा का जो नावल उमराव जान जो है वो उसका पहला शेर, उसके ज़बान से पहला शेर ये निकलता है, किसको सुनाए हाल दिलज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। तो ये आपने याद रखना है, नावल का शेर जिसका आगाज़ होता है, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थी, लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द मातम हो गए। और ये वाला शेर जो है, मरने के दिन करीब हैं शायद के ए हयात, तो उससे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई। इस शेर पर नावल का इख्तिताम होता है। अब यहाँ नावल उमराव जान अदा की कहानी जो है कई हिस्से में है। पहला हिस्सा इसी शेर से शुरू होता है, इब्तदा आवारगी की जोश वहशत का सबब हम तो समझे हैं मगर नासिह को समझाएंगे क्या। उमराव जान अदा की कहानी जो है वो कई हिस्से में है। तो पहला हिस्सा वो इस शेर से शुरू होता है, इब्तदा आवारगी की जोश वहशत का सबब हम तो समझे हैं मगर नासिह को समझाएंगे क्या।
پہلا حصہ جو ہے اسی شعر سے شروع ہوتا ہے. ابتدا آوارگی کی جوش و حسد کا سبب ہم تو سمجھے ہیں مگر ناصح کو سمجھائیں گے کیا. ابتدا یعنی یہاں پہلا آپ لوگ یاد کر لیجئے گا, ٹھیک ہے. اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. دے پھڑکنے کی اجازت صیاد, شب اول ہے گرفتاری کی. یہاں میں نے جو ہے ہائی لائٹ کر دیا ہے, موٹا کر دیا ہے, اسے بولڈ کر دیا ہے, تو آپ لوگ اسے یاد رکھے گا. دے پھڑکنے کی اجازت, دے آپ لوگ آپ کے ذہن میں آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس ناول کا دوسرا حصہ جو ہے اس شعر سے شروع ہوتا ہے. اور تیسرا حصہ جو ہے ناول کا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی, اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا. سکتی, یہاں تین آ رہا ہے, ایسے آپ جوڑ کے یاد کر لیجئے گا. تو سمجھ لیجئے گا تیسرا حصہ جو ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. ایک حال میں انسان کی بسر ہو نہیں سکتی, اب رنگ طبیعت کا بدل جائے تو اچھا. چوتھا حصہ جو ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح, مکتب عشق و وفا تجربہ آموز بھی تھا. یہاں جو ہے تو یہاں آپ لوگ اس سے یاد رکھے گا چوتھا حصہ. پانچویں حصے کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے. ایک شاطر چور دل میرا چرا کر لے گیا, ایک شاطر چور دل میرا چرا کر لے گیا, پاسباں کم بخت سب سوتے کے سوتے رہ گئے. پاسباں کہتے ہیں پڑوسیوں کو. تو یہاں پاسباں, پانچ آپ لوگ ایسے جوڑ لیجئے گا. پاسباں یعنی پانچ آتا ہے نا نون غنہ کے ساتھ, تو ایسے ہی اسے یاد رکھیے گا. پاسباں جس شعر میں آئے گا سمجھ لیجئے گا پانچواں حصہ شروع ہو رہا ہے ناول کا. یہ پوچھا جائے گا آپ سے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, تو اسے جو ہے آپ لوگ نیمونک کے ذریعے یاد کر لیجئے گا, بہت امپورٹنٹ ہے. چھٹے حصے کی ابتدا اس شعر سے شروع ہوتی ہے. کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی, ایک زار و ناتواں کے ستانے سے کام تھا. کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی, ایک زار و ناتواں کے ستانے سے کام تھا. کچھ یعنی 6 میں جو آتا ہے نا 6, تو اسی طرح یہاں کچھ, تو یہاں آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا کچھ ان کو امتحان وفا سے غرض نہ تھی. یہ اس شعر سے جو ہے چھٹے حصے کی ابتدا ہوتی ہے. اور 7ویں حصے کا جو ہے شروعات جو ہے اس شعر سے ہوتی ہے. اتفاقات زمانے سے یا کچھ دور نہیں, یوں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں. اتفاقات جیسے کہ 7 میں آتا ہے 7, تو یہاں میں نے بولڈ کر دیا اتفاقات. اسے لفظ آئے گا تو سمجھ لیجئے گا 7واں حصہ جو ہے ناول کا اسی شعر سے شروع ہو رہا ہے. اور 8واں حصہ جو ہے وہ اس شعر سے ہوتا ہے شروع. دیکھے پہنچے کہاں تک شورش دل کا اثر, سر وحشت کا یہ شعلہ ہے بھڑکایا ہوا. اور یہاں جو لفظ آ رہا ہے اثر, تو اسے آپ 8 سمجھ لیجئے گا. اثر 8 جو ہوتا ہے نا 8, اسی سے آپ لوگ اسے جوڑ کے یاد کر لیجئے گا اثر. تو اثر کا لفظ جو آئے گا سمجھ لیجئے گا 8ویں شعر میں آ رہا ہے, 8ویں حصے میں آ رہا ہے. اور اسی شعر سے جو ہے 8واں حصہ جو ہے ناول کا 8واں حصہ شروع ہو رہا ہے. 9واں حصہ جو ہے اس شعر سے ہوتا ہے. سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو. 9 آ رہا ہے یہاں پہ, تو یہاں 9 یاد رکھیے گا. سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو, اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے. 10ویں حصے کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے. ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز, ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز, دنیا کا طلسمات سمجھ میں نہیں آتا. ہم یعنی دہم, تو 10واں یہاں سے جوڑ لیجئے گا. 11ویں حصے کی ابتدا اس شعر سے ہوتی ہے. کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رشک, ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کے. ملیں گے 11 میں گاف آتا ہے, تو یہاں آپ لوگ یہ اسے یاد رکھ لیجئے گا. 12واں حصہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. ہاں اے نگاہ شوق مناسب ہے احتیاط, ہاں اے نگاہ شوق مناسب ہے احتیاط.
ایسا نہ ہو کہ بزم میں چرچا کرے کوئی. 12واں حصہ جو ہے اس شعر سے شروع ہوتا ہے. ہاں 12واں، یہاں میں نے بولڈ نہیں کیا ہے، آپ لوگ اسے نوٹ کر لیجیے گا، ایسے یاد کر لیجیے گا. جیسے 12واں ہاں آ رہا ہے، یہاں بھی آ رہا ہے ہاں، تو اس سے جو ہے یاد ہو جائے گا آپ کو. اور 13واں حصہ جو ہے وہ اس شعر سے شروع ہوتا ہے. نہ پوچھو نامہ اعمال کی دلاویزی، تمام عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا. عمر 13 آ رہا ہے یہاں پہ، 13 میں تمام عمر، تو اس سے آپ لوگ یاد کر لیجیے گا. بس ایک ٹرک میں نے بتایا ہے یاد رکھنے کا، باقی اور کچھ نہیں ہے. اب جو ہے ناول امراؤ جان ادا کا خلاصہ ہم یہاں پڑھ لیتے ہیں. اصل متن کو پڑھیں گے تو لانگ ٹائم تک جو ہے یاد رہے گی، اور کردار کو بھی جو ہے یاد رکھنے میں بہت ہیلپ ملتا ہے دوستو. تو پہلے جو ہے ہم ناول امراؤ جان ادا کا خلاصہ پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد سے پھر ہم جو ہے کوشچن آنسر کریں گے. بنگلہ یعنی فیض آباد میں ایک نہایت شریف اور ایماندار جمعدار رہتے تھے. بنگلہ جو ہے فیض آباد کو کہا گیا ہے، تو اس سے بھی سوال بنتا ہے ساتھیوں کہ جو ہے فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا ہے، تو بنگلہ. اوکے، یاد رکھنا ہے بنگلہ. بنگلہ یعنی فیض آباد میں ایک نہایت شریف اور ایماندار جمعدار رہتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک نہایت شریر غنڈہ دلاور خان کے جرم سے متعلق عدالت میں سچی گواہی دے دی، جس کے نتیجے میں اس موالی کو 12 سال کی سزا سنائی گئی. گنڈا یعنی دلاور خان نے رہا ہونے کے بعد اس ایماندار جمعدار سے بدلہ لینا چاہا اور ان کی 8 سالہ معصوم اور خوش شکل بیٹی امیرن کو اغوا کر لیا. دلاور خان بدلے میں امیرن کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اپنے دوست پیر بخش کے مشورے سے. پیر بخش بھی جو ہے ناول امراؤ جان ادا کا اہم کردار ہے، تو اسے بھی یاد رکھیے گا. دلاور خان جو ہے وہ ایک ڈاکو گنڈا رہتا ہے، اور اسی کے مشورے سے اس کے دوست یعنی پیر بخش کے مشورے سے امیرن کو یعنی امراؤ کو لکھنؤ لے جا کر ایک نائکا جو ہے خانم جان سے جو ہے 125 روپے میں بیچ دیتا ہے. 125 روپے میں جو ہے وہ پیر بخش اور دلاور خان جو ہے خانم جان سے بیچ دیتے ہیں. خانم نے امیرن جیسی بھولی بھالی لڑکی کو رقص اور موسیقی کی تعلیم دے کر اور آداب محفل سکھا کر دلربائی اور فن عشوہ میں طاق کر دیا. فن عشوہ کہتے ہیں ساتھیوں بھاؤ دکھانے کی کیفیت، ناز نخرے کرنے والا. عشوہ کا مطلب ہوتا ہے ناز نخرے کرنے والا. تو یہاں جو ہے خانم جان جو ہے امراؤ کو آداب محفل سکھا دیتی ہے، دلربائی اور فن عشوہ میں طاق جو ہے کر دیتی ہے. طاق کرنا مطلب ماہر بنا دینا. اس طرح امیرن اور امراؤ جان آدھا جو ہے بن جاتی ہے. امیرن جو ہے امراؤ جان آدھا بن جاتی ہے. اس کا نام جو ہے وہ خانم جان ہی دیتی ہے، امراؤ جان. امیرن اس طرح جو ہے امراؤ جان آدھا بن جاتی ہے. خانم جان کے کوٹھے پر بوا حسینی، بسم اللہ جان، خورشید جان، بیگم جان بھی رہتی تھی. یہ سبھی کردار اہم ہیں، اسے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. خانم جان جو ہے یہ ایک اہم کردار ہے ناول امراؤ جان ادا کا. اور اسی کے کوٹھے پر جو ہے بوا حسینی ہوتی ہے، بسم اللہ جان ہوتی ہے، خورشید جان، بیگم جان ہوتی ہیں. ادھیر عمر کی بوا حسینی اور خانم جان دونوں نائکائیں ہیں. دونوں کی عمر جو ہے بہت زیادہ ہے، بوڑھی ہیں بوا حسینی اور خانم جان. بسم اللہ جان خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے. بسم اللہ جان جو ہوتی ہے نا وہ خانم جان کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے، جسے اپنی ماں کی دولت پر گھمنڈ ہے اور اپنی ماں ہی کی طرح اسے بھی پیشہ عزیز ہے. یعنی جو اس کے ماں کا جو پیشہ ہے وہ بسم اللہ جان کو بھی جو ہے بہت پسند ہے. غرض یہ کہ بسم اللہ جان پیدائشی طوائف ہے. بسم اللہ جان جو ہے پیدائشی طوائف ہے، چونکہ اس کی ماں جو ہے
طائف میں کام کرتی ہے، طائف کا کام کرتی ہے، تو وہ جو ہے اس کی بیٹی بھی جو ہے پیدائشی طائف ہوتی ہے۔ ساتھ ہی تیز، شوخ، شریر، منچلی اور خود غرض بھی۔ کون؟ تو بسم اللہ جان۔ بسم اللہ اپنے چاہنے والے مولوی صاحب کو محض اس جرم میں نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے کہ انہوں نے اس کو چہیتی بندریا کو اپنی لاٹھی سے مارا تھا، اس لیے جو ہے بسم اللہ جان مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے۔ اس سے بھی سوال بنتا ہے ساتھیوں کہ کس نے جو ہے مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھایا تھا؟ تو یاد رکھیے گا بسم اللہ جان۔ اور کیوں چڑھایا تھا؟ تو جو ہے مولوی صاحب نے بسم اللہ کی چہیتی بندریا کو جو ہے اپنی لاٹھی سے مارے تھے، اس لیے جو ہے اس نے جو ہے نیم کے پیڑ پر چڑھا دیا تھا۔ خانم جان کے کوٹھے تک ایک نہایت شوخ، چنچل اور اچھی آواز والے نوجوان گوہر مرزا کی رسائی بوا حسینی کے ذریعے ہو گئی تھی۔ گوہر مرزا کا بھی اہم رول ہے اس ناول میں، تو اسے بھی یاد رکھیے گا۔ گوہر مرزا امراؤ جان ادا کا تقریباً ہم عمر تھا، ایک ہی عمر کے تھے دونوں، امراؤ جان اور گوہر مرزا دونوں ایک ہی مکتب میں پڑھتے تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ مولوی صاحب جو ہے انہیں پڑھاتے تھے، دونوں جو ہے ایک ہی ساتھ پڑھتے تھے، دونوں ساتھ ہی بڑے ہوئے۔ امراؤ کو اکثر مرزا کی شرارتوں کا نشانہ بنتی تھی۔ امراؤ جو ہے وہ اکثر جو ہے گوہر مرزا کی شرارتوں کا نشانہ بنتی تھی، کبھی کبھی جو ہے وہ تنگ بھی کرتا تھا امراؤ جان ادا کو۔ کون؟ تو مرزا گوہر کبھی کبھی تنگ آ کر مولوی صاحب سے شکایت کرتی تھی، لیکن امراؤ کو گوہر مرزا سے پیار ہونے لگا تھا، کیونکہ گوہر مرزا کی کسی شرارت پر مولوی صاحب اگر اسے سزا دیتے تو امراؤ جان کو اس پر ترس آ جاتا۔ اس طرح گوہر مرزا امراؤ جان ادا کا گلچی اول بن جاتا ہے۔ یہاں سے بھی سوال بنتا ہے ساتھیوں، پوچھا جاتا ہے کہ امراؤ جان ادا کا گلچی اول کون ہے؟ تو یہاں یاد رکھے گا گوہر مرزا۔ اس کوٹھے پر آنے والے جتنے تھے سب بگڑے ہوئے اور زوال آمادہ معاشرے کے نواب اور رئیس زادے تھے۔ جو کوٹھے پہ آتے تھے وہ زیادہ تر جو ہے نواب ہوتے تھے لکھنؤ کے، اور رئیس ہوتے تھے۔ گوہر مرزا کے بعد امراؤ جان ادا جو ہے نواب سلطان مرزا کو چاہنے لگی تھی۔ نواب سلطان مرزا کو جو ہے وہ چاہنے لگی تھی گوہر مرزا کے بعد۔ مرزا کو چاہنے لگی تھی نواب مرزا کو جو ہے یہ امراؤ جان ادا، مگر وہ رام دئی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ نواب سلطان جو ہیں وہ رام دئی کے ہو کر رہ گئے تھے، وہ بھی امراؤ جان ادا کے نہ ہوئے۔ پھر امراؤ جان ادا ڈاکو فیض علی، یہاں ڈاکو فیض علی کا جو نام ہے دوستو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ امراؤ جان ادا جو ہے ڈاکو فیض علی یعنی فیضو کے رابطے میں آتی ہے۔ فیض علی کا فیضو بھی کہا جاتا ہے، آپ سے بھی جو ہے اس کا اصل نام بھی پوچھ لیا جائے گا فیضو کون ہے؟ تو فیض علی۔ فیضو کا اصل نام کیا ہے؟ تو فیض علی، اور یہ ایک ڈاکو ہوتا ہے، تو اس کے جو ہے وہ رابطے میں آ جاتی ہے امراؤ، اور فیضو جو ہے اس سے بے پناہ محبت کرنے لگتا ہے امراؤ جان سے، اور امراؤ جان کو کوٹھے سے لے اڑتا ہے۔ راستے میں فیضو اور اس کے ساتھیوں کو راجہ دھیان سنگھ کے آدمی گھیر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فیضو کو امراؤ کو چھوڑ کر بھاگنا پڑتا ہے۔ ان لوگوں کے فرار ہونے کے بعد راجہ دھیان سنگھ کے امراؤ جان کانپور پہنچ جاتی ہے، جہاں اس کی ملاقات رام دئی سے ہوتی ہے، جو اب نواب سلطان کی بیگم بن چکی ہوتی ہے۔ رام دئی جو ہے نواب سلطان کی بیگم بن چکی ہوتی ہے اس ٹائم، حالانکہ کسی زمانے میں وہ بھی اغوا کر کے امراؤ کی طرح لائی گئی تھی۔ شروع میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا رام دئی کو بھی جو ہے اغوا کر کے لایا گیا تھا۔ امراؤ رام دئی کی حالات زندگی سن کر رشک کرنے لگتی ہے۔ پھر خانم جان کے لوگ یعنی بوا حسینی اور گوہر مرزا کانپور پہنچ کر واپس امراؤ جان ادا کو لکھنؤ لے آتے ہیں۔ لکھنؤ میں جب غدر ہوا تو امراؤ جان شاہی دربار سے متعلق تھی۔ والی اودھ نواب برجیش قدر
یعنی واجد علی شاہ کا بیٹا اور ریاست حیدرآباد کا آخری بادشاہ کی 11ویں سالگرہ میں شریک تھیں۔ انگریزوں نے جب انقلابیوں کو تتر بتر کر دیا تو امراؤ جان بھی لکھنؤ چھوڑ کر فیض آباد چلی گئیں۔ فیض آباد میں بھی امراؤ نے بہت شہرت و مقبولیت حاصل کی، یہاں تک کہ ایک دن امراؤ خود اپنے گھر مجرے کے لیے بلائی گئی۔ امراؤ کی ماں نے دیکھ کر اسے پہچان لیا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر خوب روئیں، لیکن امراؤ کا بھائی غصہ میں آ کر تلوار نکال کر قتل کرنے کا در پہ ہوا، مگر اصل واقعہ جاننے کے بعد چھوڑ کر چلا گیا۔ امراؤ جان پھر لکھنؤ چلی آئی۔ اس بار یہاں کا نواب جو ہے، لکھنؤ کا نواب محمد علی نے یہ دعویٰ کر بیٹھا کہ امراؤ جان اس کی بیوی ہے۔ وہ جب لکھنؤ آئی تو وہاں جو محمد علی تھا وہ یہ دعویٰ کیا کہ جو ہے امراؤ جان اس کی بیوی ہے محمد علی کی۔ اکبر علی خان کی وجہ سے امراؤ جان آدا کو محمد علی سے نجات ملتی ہے۔ محمد علی جو دعویٰ کر رہا تھا لکھنؤ میں کہ وہ امراؤ جان آدا اس کی بیوی ہے، تو ایک اکبر علی خان تھے، ان کی وجہ سے امراؤ جان آدا کو اس سے محمد علی سے جو ہے چھٹکارا مل جاتی ہے، اور پھر 3 سال کے بعد امراؤ اکبر علی خان کے گھر رہتی ہے۔ 3 سال تک جو ہے امراؤ جو ہے اکبر علی خان کے گھر پر ہی رہی۔ اکبر علی خان کے گھر سے نکل کر امراؤ نے اپنے طور پر کاروبار شروع کر لیا۔ امراؤ جو ہے اپنے طور طریقے سے کام شروع کر دیا۔ ایک دن درگاہ میں امراؤ کی ملاقات رام دئی سے ہوئی اور یہ راز کھلا کہ رام دئی اسی نواب سلطان کی بیوی ہے جس سے امراؤ کسی زمانے میں بے حد محبت کرتی تھی۔ ایک دن امراؤ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بخشی کے تالاب پر سیر کرنے گئی۔ وہاں اس نے دلاور خان کو کھرپی سے کچھ کھودتے ہوئے دیکھا۔ امراؤ نے پولیس کو دلاور خان کے کرتوتوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے دلاور خان گرفتار کر لیا گیا اور کوئی 2 مہینے بعد اسے پھانسی دے دی گئی۔ جو بچپن میں جو ہے دلاور خان اسے اغوا کیا تھا، اسے پھانسی دے دی گئی۔ پھر امراؤ جان بارگاہ خداوندی میں تائب ہو کر یاد الہی میں باقی زندگی گزارنے لگی۔ تائب کہتے ہیں دوستو توبہ کرنے والا، یعنی توبہ کر کر جو ہے وہ بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ اپنی ساری زندگی گزار دی۔ اب یہاں ناول امراؤ جان آدا کے کچھ اہم کردار ہیں، انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کرنا ساتھیوں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ کردار۔ ناول امراؤ جان آدا کی ہیروئن جو ہے وہ امراؤ جان ہوتی ہے، اور اس ناول کا سب سے زیادہ جاندار، متحرک اور فعال کردار ہوتی ہیں امراؤ جان۔ ناول امراؤ جان آدا کے بعض کردار بڑے ہیں جو ناول میں دور تک پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کہ امراؤ جان، خانم جان، بسم اللہ خورشید، گوہر مرزا، مرزا سلطان، خان صاحب، مولوی صاحب، فیضو وغیرہ۔ امراؤ جان جس کا اصل نام امیرن ہے، یعنی بنگلہ یعنی فیض آباد کے جمعدار کی بیٹی ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی ہم لوگوں نے خلاصہ میں اس بات کو جانا ہے۔ اس کے دروازے پر املی کا درخت ہے۔ یاد رہے کہ 9 سال کی عمر میں امیرن کی منگنی اس کی پھوپھی زاد بھائی یعنی اس کے پھوپھی کے بیٹے سے طے ہوئی تھی۔ جمعدار یعنی امیرن یعنی امراؤ جان کا باپ ہے، جو بہو بیگم کے مقبرے پر نوکر تھا۔ دلاور خان جو امیرن یعنی امراؤ جان کو اغوا کرتا ہے۔ پیر بخش جو کہ دلاور کا دوست ہے، وہ 50 روپے امراؤ کے بیچے ہوئے پیسے سے لیتا ہے۔ خانم جان ایک نائکا ہے، اس نے امیرن کو 125 روپے میں خرید کر طوائب بنایا تھا اور اس کا نام بدل کر امراؤ رکھا تھا۔ بوا حسینی ادھیر عمر کی نائکا ہے جو امراؤ کے لیے ممتا کا جذبہ رکھتی ہے، اور وہی امراؤ کی پرورش بھی کرتی ہے۔ بوا حسینی کے شوہر کا نام جو ہے وہ مولوی صاحب جو ہیں بوا حسینی کے شوہر ہیں۔ علی بخش بوا حسینی کا بھائی ہوتا ہے۔ بسم اللہ جان خانم جان کی اکلوتی بیٹی ہے جو مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے۔ رام دئی جو امراؤ کی طرح اغوا کر کے لائی جاتی ہے، وہی بعد میں سلطان مرزا کی بیوی بنتی ہے۔ گوہر مرزا جو امراؤ کا گلچی اول ہے، اور گوہر مرزا یہاں یاد رکھیے گا بنو ڈمنی اور نواب سلطان علی خان کا ناجائز بیٹا ہوتا ہے۔ بنو ڈمنی کا جو ہے وہ گوہر مرزا ناجائز بیٹا
रहता है। नवाब सुल्तान मिर्ज़ा, जिसे उमराव गौहर मिर्ज़ा के बाद चाहने लगी थी और जिसकी शादी रामदई से हो जाती है। मौलवी साहब जो बुआ हुसैनी के शौहर हैं और वह बिस्मिल्लाह जान के आशिक और 70 साल के हैं। फैज़ अली फैज़ू एक डाकू है जो उमराव को कोटे से लूटता है। नवाब शुजात अली ख़ान, जिसके यहाँ उमराव जान का पहला मुजरा था, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनता है। पहला मुजरा जो है नवाब शुजात अली ख़ान के यहाँ होता है। फैज़ अली ये भी एक डाकू है। नवाब जाफ़र अली, जिसके यहाँ उमराव ने मुलाजमत की थी। नवाब छबन जो उम्दतुल ख़ाक़ानी के पोते हैं, उनके बिस्मिल्लाह से गहरे मुरासिम रहते हैं नवाब छबन के। और नवाब छबन कौन है? तो उम्दतुल ख़ाक़ानी के पोते हैं। नसीबन एक देहाती रंडी होती है। करीमन अमीरन की सहेली है। करीम ये पीर बख्श का साला होता है जो गोमती में रहता है। इसके मकान में दिलावर ख़ान ने अमीरन को ठहरा हुआ था। खुर्शीद जान जो खुश शक्ल थी मगर उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं थी। बेगा जान जो बश शक्ल थी। अमीर जान जो है मुफ्तखरुद्दौला के मुलाजमा है और काजिम अली पर मरती है अमीर जान। राशिद अली जो अपने को यूसुफ सानी समझता है। फ़खरुन्निसा बेगम नवाब छबन की माँ होती है। राजा ध्यान सिंह, जिसके आदमियों ने फैज़ू और उसके साथियों को घेरा था जब वह उमराव को लेकर भाग रहे थे। राजा ध्यान सिंह थे, वो फैज़ू को घेरे थे। मीर औलाद अली एक गरीब इंसान है जिसे खानम जान इश्क करती है और उसका ख़र्च बर्दाश्त करती है। नाइल उमराव जान अदा के दिगर किरदार नवाब महमूद अली ख़ान, अकबर अली ख़ान, मुंशी अहमद हुसैन, मज़हरुल हक़, शमशेर ख़ान, मिर्ज़ा अली रज़ा बेग, दिलबर हुसैन, प्यारे लाल और मखदूम बख्श वगैरह का ज़िक्र आया है। अब मारूज़ी सवालात को हल करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, फैज़ू किस नावल का किरदार है? तो फैज़ू जो है नावल उमराव जान अदा का किरदार हो जाएगा। दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, खानम किस किताब का किरदार है? तो खानम नावल उमराव जान अदा का किरदार है। तीसरा सवाल है, देखिएगा, उमराव जान अदा का कुलची अव्वल कौन है? देखिए ये प्रीवियस ईयर का सवाल है दोस्तों। सभी जो है मैं सवाल जो करा रहा हूँ आप लोगों को, ये सभी जो है प्रीवियस ईयर के सवालात हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से जो है सवालात आते हैं। ख़ासकर जो UGC नेट का पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर अच्छे से सुन लें और समझ लें, उनको बहुत आसानी होगी और उनको पता भी चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है NTA सवालात करता है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा और उन्हें पता चल जाएगा कौन से पॉइंट अहम हैं। तो यहाँ सवाल नंबर तीसरा है, उमराव जान अदा का कुलची अव्वल कौन है? तो अभी हम लोगों ने यहाँ जिक्र किया है गौहर मिर्ज़ा। सवाल नंबर तीसरा का हमारा सही जवाब होगा C, गौहर मिर्ज़ा। सवाल नंबर चौथा यहाँ देखिएगा, आप बीती की तर्ज में लिखा हुआ नावल। तो आप बीती की तर्ज में यही नावल लिखा गया है, उमराव जान अदा। सवाल नंबर पाँचवा, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली क्या है? तो अभी हम लोगों ने खुलासा पढ़ा है, उसमें मालूम हुआ कि ये डाकू है। उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली जो है वो डाकू होता है। सवाल नंबर यहाँ छठा है, नावल उमराव जान अदा में खानम की बेटी का नाम क्या है? तो दोस्तों खानम की बेटी का नाम क्या रहता है, आप लोग बता दीजिएगा जी। तो बिस्मिल्लाह रहता है, ठीक है। खानम की बेटी बिस्मिल्लाह रहता है। यही बिस्मिल्लाह जो है मौलवी साहब को नीम के पेड़ पर चढ़ा देती है। अब यहाँ सवाल नंबर 7 देखिएगा साथियों, उमराव जान अदा का किरदार फैज़ अली का मनसब यानी पेशा क्या है? तो फैज़ अली जो है वही डाकू रहता है। सवाल नंबर 8 है, झेल के किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक इस्तेमाल किया गया है? तो फ्लैशबैक की तकनीक जो है उमराव जान अदा में किया गया है। सवाल नंबर 9 हमारा देखिएगा यहाँ, नावल शरीफज़ादा और अख्तरी बेगम के मुसन्निफ़ कौन है? तो मिर्ज़ा हादी रसवा हैं। सवाल नंबर 10 है, नावल उमराव जान अदा में उमराव जान की परवरिश किसने की थी? यहाँ बताना है आपने, नावल उमराव जान अदा में उमराव जान की परवरिश जो है किसने की थी? तो इस सवाल का हमारा सही जवाब होगा साथियों बुआ हुसैनी। मौलवी साहब की बुआ हुसैनी जो है मौलवी साहब की बीवी रहती हैं। सवाल नंबर 11 यहाँ देखिएगा, कौन सी किताब मिर्ज़ा हादी रसवा की नहीं है? इनमें से आपने बताना है कौन ऐसा किताब है जो मिर्ज़ा हादी रसवा का नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा लखनऊ का दस्तरखान। ओके, लखनऊ का दस्तरखान जो है ये मिर्ज़ा हादी रसवा की तख्लीक नहीं है बल्कि मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की है। याद रखिएगा साथियों, मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की तख्लीक है लखनऊ का दस्तरखान। लखनऊ का दस्तरखान किसकी किताब है? तो मिर्ज़ा जाफ़र हुसैन की।
اس کے علاوہ یہ تینوں کتاب جو ہے مرزا ہادی رسوا کی ہے۔ سوال نمبر 12 یہاں دیکھیے گا دوستو، کریم جو ہے وہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو کریم جو ہے امراؤ جان ادا کا کردار ہے۔ سوال نمبر 13 کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناول امراؤ جان ادا میں مولوی صاحب کس کے کہنے پر نیم کے پیڑ پر چڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں یہاں سوال آیا جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا ساتھیو بسم اللہ جان۔ سوال نمبر 14 یہاں دیکھیے گا ساتھیو، مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ یہ شعر ناول امراؤ جان ادا کے کس حصہ میں استعمال ہوا ہے؟ دیکھیں یہاں اس طریقے کے سوال آیا ہے، اس لیے میں نے آپ کو جو ہے ٹرک اور طریقہ بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں سے یاد کر لیجیے گا تو آپ لوگوں کا وہاں سے ایک سوال پکا تھا جی۔ تو سوال نمبر 14 کا جواب بتا دیجیے گا دوستوں۔ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا دوستوں ناول کے اختتام پر، مرنے کے دن قریب ہیں شاید کہ اے حیات تجھ سے طبیعت اپنی بہت سیر ہو گئی۔ ناول کے اختتام جو ہے اس شعر پر ہوتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا ساتھیو، سوال نمبر 15 ہے، ہم نہیں ان میں جو پڑھ لیتے ہیں طوطے کی طرح، مکتب عشق وفا تجربہ آموز بھی تھا۔ اس شعر سے ناول امراؤ جان ادا کا کون سا حصہ شروع ہوتا ہے؟ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے گا جو چو یعنی 4 جی، تو یہاں ڈی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 16 دیکھیے گا، لطف ہے کون سی کہانی میں آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی؟ درج ذیل ناول میں سے کس ناول کا آغاز اس شعر سے ہوتا ہے؟ جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہوگا ناول امراؤ جان ادا۔ سوال نمبر یہاں 17 دیکھیے گا ساتھیو، امراؤ جان ادا میں کس کردار کی قسمت میں کوٹھی آتی ہے؟ سوال نمبر 17 کا صحیح جواب دے دیجیے گا یہاں جی، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا رام دئی۔ ناول امراؤ جان ادا میں جو ہے رام دئی کی قسمت میں جو ہے کوٹھی آتی ہے، اور کوٹھا جو ہے امیرن کی قسمت میں آتی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، امراؤ جان ادا میں پیر بخش اور دلاور خان امیرن اور رامدئی کو ابتداً کس کے گھر پر رکھتے ہیں؟ سوال نمبر 18 کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا جی، تو کریم ہو جائے گا۔ امراؤ جان ادا میں پیر بخش اور دلاور خان دونوں جو ہیں جو اغوا کر کے لاتے ہیں، وہ امیرن اور رامدئی کو ابتداً جو ہے وہ کریم کے گھر پہ رکھتے ہیں۔ سوال نمبر 19 ہے، فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہیں۔ یہ عبارت کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، امراؤ جان ادا۔ فی زمانہ یہی حال دکن کا ہے، لکھنؤ اجڑ کے دکن آباد ہوا، میں تو گیا نہیں مگر سنا ہے کہ محلے لکھنؤ والوں سے آباد ہے۔ یہ عبارت جو ہے ناول امراؤ جان ادا سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 20 دیکھیے گا یہاں دوستو، ناول امراؤ جان ادا میں شہر فیض آباد کے لیے کون سا نام آیا؟ جی دیکھیں یہاں وہ سوال آ ہی گیا جی، تو بنگلہ، اس کا رائٹ آنسر سی ہو جائے گا بنگلہ۔ سوال نمبر 21 ہے، ناول امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا پہلا مجرا کہاں ہوا تھا؟ دلارام کے بارادری میں، یا نواب جعفر علی خاں کے یہاں، یا پھر نواب محمود علی خاں کے یہاں، یا پھر نواب شجاعت علی خاں کے یہاں؟ جی، تو سوال نمبر ہمارا 21 کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو نواب شجاعت علی خاں کے یہاں۔ امراؤ جان ادا میں امراؤ جان کا پہلا مجرا نواب شجاعت علی خاں کے یہاں ہوتا ہے۔ سوال نمبر 22 ہے، کس طرح سے ہو تسکین شوق کیسا رنگ، ملیں گے آج ہم ان سے رقیب سے مل کر، ملیں گے آج ہم ان سے رقیب سے مل کر؟ یہ شعر کس ناول میں درج ہے؟ جی، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا یہاں امراؤ جان ادا۔
سوال نمبر 23 ہے ناول امراء و جنازہ میں نان شبینہ کا محتاج کون ہے؟ یہاں بتانا ہے آپ نے ناول امراء و جنازہ میں نان شبینہ کا محتاج کون رہتا ہے؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا میر اولاد علی۔ نان شبینہ کا محتاج جو ہے میر اولاد علی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 24 ہے دوستو، ناول امراء و جنازہ میں گوہر کس کا لڑکا ہے؟ گوہر مرزا جو ہے وہ کس کا لڑکا ہوتا ہے؟ بوا حسینی، بنو ڈومنی، نواب اکبر علی خان یا پھر امیر جان؟ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا بنو ڈومنی۔ گوہر مرزا جو ہے بنو ڈومنی کا بیٹا رہتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے گا یہاں، سوال نمبر 25 ہے ذیل میں سے کون نواب مرزا سلطان کی بیوی بنتی ہے؟ جی تو سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہو جائے گا رامدئی۔ رامدئی جو ہے نواب مرزا سلطان کی بیوی بنتی ہے۔ سوال نمبر 26 ہے دعوت دلیل کا سوال ہے دوستو، ناول امراء جان اردو ناول نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے اور دلیل ہے اس میں ناول کی بیشتر خوبیاں اور سماجی عکاسی پائی جاتی ہیں۔ جی تو سوال نمبر 26 کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا بتا دیجیے گا۔ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا بی، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ دعوت درست ہے دوستو اور دلیل بھی۔ امراء جنازہ اردو ناول نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ درست ہے۔ اور اس میں ناول کی بیشتر خوبیاں جو ہیں اور سماجی عکاسی پائی جاتی ہے۔ اس ناول میں بیشتر خوبیاں اور سماجی عکاسی پائی جاتی ہیں، دونوں درست ہے۔ سوال نمبر 27 نصیباً کس ناول کا کردار ہے؟ یہاں آپ نے بتانا ہے نصیباً کس ناول کا کردار ہے، تو جی امراء جان آدھا۔ سوال نمبر 28 یہاں دیکھیے گا، یوں تو میں اکثر آپ کی آواز سنا کرتی تھی مگر کبھی بلانے کی جرت نہ ہوئی، مگر آج آپ کی غزل نے بے چین کر دیا، بے ساختہ منہ سے وا نکل گیا۔ ادھر کسی صاحب نے کہا یہاں آئیے، میں اپنی جگہ پر آپ ہی شرمندہ ہوئی، جی میں آیا چپ رہوں مگر دل نہ مانا، یہ اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا دوستو امراء جان ادا۔ سوال نمبر 29 ہے ناول امراء جان ادا میں امراء خورشید، امیر جان، بسم اللہ جب ساون کے مہینے میں لگنے والے عیش باغ کے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو وہ کون سا دن تھا؟ پیر، جمعرات، جمعہ یا پھر ہفتہ؟ جی دوستو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا جمعہ۔ ناول امراء جان ادا میں امراء خورشید، امیر جان اور بسم اللہ جب ساون کے مہینے میں لگنے والے عیش باغ کے میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھیں تو وہ دن جمعہ کا تھا۔ سوال نمبر 30 ہے ناول امراء جان ادا کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا 25۔ ناول امراء جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 31 ہے دوستو دعویٰ دلیل کا سوال ہے، اور دعویٰ ہے ناول امراء جان ادا لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا ایک کامیاب مرقع ہے اور دلیل ہے مرزا رسوا نے لکھنؤ کی تہذیبی فضا کو ناول میں مرکزی حیثیت دی۔ جی آپ نے بتانا ہے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہے۔ سوال نمبر 31 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا۔ جی تو اس سوال کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا سی، دعویٰ صحیح ہے دوستو اور دلیل بھی درست ہے۔ ناول امراء جان ادا لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا ایک کامیاب مرقع ہے، جیسے کہ محمد حسن نے اس کی تعریف کی ہے، اور مرزا رسوا نے لکھنؤ کی تہذیبی فضا کو ناول میں مرکزی حیثیت دی ہے۔ لکھنؤ کی جو تہذیب ہے، وہاں کا آداب معاشرہ کو جو ہے اس ناول میں جو ہے انہوں نے بخوبی جو ہے دکھایا ہے۔ سوال نمبر 32 دیکھیے گا ساتھیو، ذیل میں چند بیانات دیے گئے ہیں، انہیں غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں دیا گیا بیان ہے رسوا نے امریکہ کے اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی تھی۔ بی میں ہے رسوا نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت مترجم 12 سال کام کیا تھا۔ سی میں ہے مرزا رسوا شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا۔ ڈی میں ہے مرزا رسوا کا تعلق تنقید کے مرکزی دبستان سے تھا، اور ای میں ہے مرزا ہادی رسوا شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے۔
جی تو سوال نمبر 32 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا جی دوستو. تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا اے بی اور ای ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا. رسوا نے امریکہ کے اورینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی، یہ درست ہے. مرزا ہادی رسوا نے دارالترجمہ حیدرآباد میں بحیثیت مترجم 12 سال کام کیا تھا، یہ بھی درست ہے. مرزا ہادی رسوا شاعری میں مرزا تخلص کرتے تھے اور دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے، یہ بھی درست ہے. سی میں یہاں دیا گیا ہے مرزا رسوا شاعر بھی تھے اور ان کا تعلق دبستان دہلی سے تھا، تو یہ غلط ہو جائے گا دوستو. ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے دبستان دہلی سے نہیں بلکہ دبستان لکھنؤ سے تھا. اور مرزا ہادی رسوا کا تعلق جو ہے تنقید کے مارکسی دبستان سے نہیں تھا بلکہ مرزا ہادی رسوا کا تعلق تنقید کے نفسیاتی نقادوں میں کیا جاتا ہے. اوکے جی چلیے، تو اس لیے جو ہے تیسرا اس کا صحیح جواب ہوگا، سی اور ڈی غلط ہو جائے گا. سوال نمبر 33 ہے، ذیل میں درج بیانات کو غور سے پڑھیے اور صحیح بیانات کی نشاندہی کیجیے. اے میں دیا گیا بیان ہے ناول امراؤ جان ادا ایک تاریخی ناول ہے. بی میں دیا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہد ارانہ سے ماخوذ ہے. سی میں ہے ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے. اور ڈی میں ہے ناول امراؤ جان ادا کی کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے. اور ای میں ہے ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے. جی تو سوال نمبر 33 کا صحیح جواب بتا دیجیے گا. جی اس سوال کا جواب بھی جو ہے تیسرا ہو جائے گا، بی سی ڈی اور ای. یہ دوستو درست ہے، مانا جاتا ہے کہ امراؤ جان ادا شاہد ارانہ سے ماخوذ ہے. سرفراز حسین کی کتاب ہے شاہد ارانہ. اور سی میں ہے ناول امراؤ جان ادا کا پلاٹ دوہرا ہے، امیرن اور رام دئی کی ہے. ڈی میں ہے ناول امراؤ جان ادا کی کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے. جی بالکل، ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے، بالکل یہ بھی درست ہے. اور یہاں ناول امراؤ جان ادا ایک تاریخی ناول ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا. ناول امراؤ جان ادا مرزا ہادی رسوا کا لکھا ہوا لازوال نفسیاتی ناول ہے، تاریخی نہیں ہے. اور کس نوعیت کا ناول ہے یہ؟ تو نفسیات، ٹھیک ہے، لازوال نفسیاتی ناول ہے. سوال نمبر 34 دیکھیے گا، کس نے امراؤ جان ادا کے موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے؟ اختر انصاری، خورشید الاسلام، علی عباس حسینی یا پھر یوسف سرمست؟ جی دوستو تو سوال نمبر 34 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا علی عباس حسینی، تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہوگا. سوال نمبر 35 ہے، کس نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے؟ کس نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے؟ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے. سوال نمبر 36 کی طرف بڑھتے ہیں. ذیل میں سے کون بطور شاعر امراؤ جان ادا میں ہونے والے مشاعرے میں شامل نہیں تھا؟ دیکھیے میں نے بتایا تھا نا اس طریقے کے سوال آتے ہیں. اب یہاں آپ نے بتانا ہے کہ مشاعرے میں شریک ہونے والا کون شاعر نہیں تھا. جی دوستو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا یہاں تیسرا، مولوی صاحب. اس کے علاوہ آغا صاحب تھے، شیخ صاحب تھے، پنڈت صاحب تھے. یاد رکھیے گا مشاعرے میں شریک ہونے والے شعراء میں آغا صاحب جو ڈاکو رہتا ہے، آغا صاحب، پنڈت صاحب اور خان صاحب. ٹھیک ہے، خان صاحب بھی ہوتے ہیں. سوال نمبر 37 ہے، ناول امراؤ جان ادا کے لیے ہیروئن امراؤ جان کیا تخلص کرتی ہے؟ تو اس سوال کا سمپل سا جواب ہو جائے گا ادا. 38 ہے، وفات کے اعتبار سے ذیل کے ناول نگاروں کی کون سی ترتیب درست ہے؟ یہاں بتانا ہے وفات کے اعتبار سے. یہ تھوڑا مشکل سوال ہوتا ہے اس طرح کا، لیکن حل کرنے کی کوشش کیجیے. ایسے سوالات جو ہیں 3-4 آ ہی جاتے ہیں. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا. یہاں وفات کے اعتبار سے پوچھا گیا ہے، تو یہاں دیکھ لیجیے گا رتن ناز شرشار کی وفات جو ہے 1902 عیسوی میں ہوئی ہے. اور نذیر احمد کی وفات 1913 عیسوی میں ہوئی ہے. عبدالحلیم شرر صاحب کی وفات کب ہوئی ہے؟ تو 1926 عیسوی میں ہوئی ہے. پریم چند کی وفات جو ہے 1936 عیسوی میں ہوئی ہے. اور عصمت چغتائی کی وفات جو ہے دوستو 1991 عیسوی میں ہوئی ہے. تو یہاں
ये हमारा ज़मानी तरतीब दुरुस्त हो जाएगा। 1902 रतन्ना शरशार, नज़ीर अहमद 1913 और अब्दुल हलीम शर का हो जाएगा 1926, हादी रसवा का 1931, यहाँ हादी रसवा भी हैं, 1931 हो जाएगा हादी रसवा का, और मुंशी प्रेमचंद का हो जाएगा 1936 और इज़्म चुगताई का 1991। इन सब की पैदाइश के बारे में बात करें दोस्तों तो पंडित रतन्ना शरशार की पैदाइश 1846 ईस्वी को हुई है, ठीक है, लखनऊ में। और नज़ीर अहमद की पैदाइश जो है 1830 ईस्वी को बिजनौर में हुई है। और अब्दुल हलीम शर साहब की पैदाइश जो है 1800 अब्दुल हलीम शर साहब की पैदाइश जो 1860 ईस्वी को हुई है, ठीक है, 1860 ईस्वी को जो है लखनऊ में हुई है। और मिर्ज़ा रसूआ की पैदाइश 1858 ईस्वी को हुई है, ठीक है, इनकी भी पैदाइश लखनऊ ही में है। मुंशी प्रेमचंद की पैदाइश 1880 ईस्वी को जो है बनारस के लम्ही गांव में हुई है। और इस्मत चुगताई की पैदाइश अगस्त 1915 ईस्वी को बदायूं में हुई है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 39 है, नावल के एतबार से सने इशाअत जोड़िए। बहुत ही अच्छा सवाल है। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा, फसन आज़ाद हो जाएगा 1880। फसन आज़ाद 1880 ईस्वी में शाये हुई है। और नावल तौबतुन नसूह जो है वो 1874 में, और गोदान की सने इशाअत जो है 1936 हो जाएगा हिंदी में, और उर्दू में 1937। नावल टेढ़ी लकीर हो जाएगा 1945। 1947 भी आता है कहीं कहीं, याद रखिएगा, 1947 भी आता है नावल टेढ़ी लकीर। और दोस्तों एक चादर मैली सी का हो जाएगा 1962। सवाल नंबर 40 देखिएगा, झैल में से किस शेर से मिर्ज़ा रसूआ ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किया। जी, यहाँ आगे सवाल आपने बताना है किस शेर से मिर्ज़ा रसूआ ने नावल उमराव जान अदा का आगाज़ किया था। जी दोस्तों, सवाल नंबर 40 का हमारा सही जवाब हो जाएगा दूसरा, हमको भी क्या क्या मज़े की दास्तानें याद थीं लेकिन अब तमहीद ज़िक्र दर्द व मातम हो गए। सवाल नंबर 41 है, झैल में से किस शेर से नावल उमराव जान अदा में मुशायरे की इब्तदा होती है। अब यहाँ बताना है आपने किस शेर से मुशायरे की इब्तदा होती है। जी साथियों, तो सवाल नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, किसको सुनाए हाल दिलजार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। इस शेर से नावल उमराव जान अदा में इस शेर से जो है मुशायरे की इब्तदा होती है। किसको सुनाए हाल दिलजार ए अदा, और आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। उमराव जो है उसके ज़बान से ये शेर अदा होता है। सवाल नंबर 42 है, नावल के एतबार से सने तसनीफ़ जोड़िए। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसका आंसर देने की कोशिश करें सभी लोग। जी, तो सवाल नंबर 42 का सही जवाब बता दीजिएगा क्या हो जाएगा। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हमारा दूसरा होगा। फिरदौस बरी और उमराव जान अदा 1899, गोदान 1900, यहाँ सने तसनीफ़ बताना है आपने कि कब लिखा गया। जी, तो 1935। और एक चादर नावल टेढ़ी लकीर, यहाँ नावल टेढ़ी लकीर जो है वो 1944 ईस्वी में लिखा गया। और नावल एक चादर मैली सी वो 1960 ईस्वी में लिखा गया, 1962 में शाये हुई है नावल एक चादर मैली से। और उदास नस्लें जो हैं 1961 ईस्वी में लिखा गया, ठीक है। नावल उदास नस्लें जो है 1961 ईस्वी में लिखा गया और 1963 ईस्वी में शाया हुई है नावल उदास नस्लें। अगला सवाल देखिएगा, झैल में दर्ज नावल उमराव जान अदा का कौन सा हिस्सा किस शेर से होता है, जोड़िए। जी दोस्तों, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा
चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्तदा आवारगी की जोश वहशत का सबब, हम तो समझे हैं मगर नासिह को समझाएंगे क्या। इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा पहला हिस्सा। इब्तदा यहाँ आ रहा है, पहला हिस्सा यहाँ आ जाएगा। दे फड़कने, दे आया यहाँ, दे फड़कने की इजाज़त सयाद शब अव्वल की गिरफ्तारी की। तो इसका हो जाएगा दोस्तों हमारा दूसरा, दे यानी दूसरा। एक हाल में इंसान की बसर हो नहीं सकती, ती यहाँ गया। अब रंग तबीयत का बदल जाए तो अच्छा। इसका हो जाएगा दोस्तों तीसरा। हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतब इश्क वफ़ा तजर्बा आमोज़ भी था। ये हो जाएगा हमारा चौथा, चौथा। एक शातिर चोर दिल मेरा चुरा कर ले गया, पासबां कम वक्त सब सोते के सोते रह गए। पासबां पांचवा हिस्सा ये यहाँ हो गया। चलिए जी अगला सवाल देखिएगा। नाविल उमराव जन अदा में नावल की हीरोइन उमराव किसके फरमाइश पर अपनी आप बीती सुनाती है? पंडित साहब, रुसवा मौलवी साहब या फिर मुंशी साहब? जी दोस्तों सवाल नंबर 44 का सही जवाब बता दीजिएगा जी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा मुंशी साहब। याद रखिएगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ये सवाल पूछा जा चुका है। नावल उमराव जन अदा में नावल की हीरोइन जो है उमराव, वो मुंशी साहब की फरमाइश पर आप बीती सुनाती है। किसकी फरमाइश पर? तो मुंशी साहब की। सवाल नंबर 45 है, नावल उमराव जन अदा की कहानी पेश नज़र रखते हुए जोड़िए। जी दोस्तों सवाल नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा तीसरा। जमादार वो उमराव का बाप होता है और दिलावर ख़ान उमराव को अगवा करने वाला। खानम जान वो एक नायिका और अमीरन को 100 रुपये में ख़रीद कर तोयब बनाने वाली होती है। बुआ हुसैनी, दोस्तों यहाँ बुआ हुसैनी जो है एक अधेड़ उम्र की नायिका और उमराव की मकबूली माँ होती है। मौलवी साहब बुआ हुसैनी के शौहर और बिस्मिल्लाह जान का आशिक। बिस्मिल्लाह जान वो खानम जान की इकलौती बेटी होती है जी। अब देखिए यहाँ सवाल नंबर 46 है, नावल उमराव जन अदा की कहानी ज़हन में रखते हुए जोड़िए। फिर से उसी पैटर्न पे सवाल है। ये सभी सवालात जो अभी जो सवालात आ रहा है, इसके पहले जो सवालात हुए एक दो, वो प्रीवियस ईयर का नहीं है, बल्कि ये सभी सवालात जो हैं ये मॉडल के सेट के हैं। ठीक है, मॉडल सेट के तौर पर जो है इसे तैयार किया गया है ये सभी सवाल। और जो है ये बहुत ही अच्छे सवालात हैं। इस तरीके के सवालात को आप हल कर लेते हैं तो आप बहुत ही जो है अच्छा करते हैं। आप जो है बहुत अच्छे जो है नंबर आप ला सकते हैं जी। तो सवाल नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट, पहला इसका सही जवाब हो जाएगा। अली बख्श जो है वो बुआ हुसैनी का भाई होता है। बिस्मिल्लाह जान खानम जान की इकलौती बेटी। रामदई सुल्तान मिर्ज़ा की बीवी है। गौहर मिर्ज़ा उमराव का गुलची अव्वल और बन्नू डोमनी और नवाब सुल्तान अली का नजायज़ बेटा। नसीबन ये देहाती रंडी होती है। सवाल नंबर 47 देखिएगा। झेल में दर्ज नावल उमराव जन अदा का कौन सा हिस्सा किस शेर से शुरू होता है? जोड़िए। जी दोस्तों तो सवाल नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा। कुछ उनको इम्तहान वफा से गर्ज न थी, एक ज़ारो नातवा के सताने से काम था।
کچھ، تو یہاں ہو جائے گا ہمارا 6، چھٹا حصہ دوسرا ہو جائے گا۔ اتفاقات یہاں 7 آئے گا۔ اتفاقات زمانے سے یا کچھ دور نہیں، یوں بھی ہوتا ہے کہ بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں۔ جی ساتھیو، تو اس کا ہو جائے گا ہمارا 7واں حصہ۔ دیکھیے پہنچے کہاں تک شورش دل کا اثر یہاں آ گیا، سر وحشت کا یہ شعلہ ہے بھڑکایا ہوا۔ سی کا 8واں ہو جائے گا۔ اور سن چکے حال تباہی کا میری سنو، 9 یہاں رہا تو یہاں 9واں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سن چکے حال تباہی کا میری اور سنو، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے، اب تمہیں کچھ میری تقریر مزہ دیتی ہے، 9واں ہو جائے گا۔ سوال نمبر 48 دیکھیے گا، ناول امراؤ جان ادا کی کہانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پہچان کر جوڑیے۔ اس کے بعد 2 سوال اور رہتے ہیں۔ جی تو سوال نمبر 48 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا چوتھا۔ پیر بخش جو ہے وہ دلاور کا دوست جس نے امراؤ کے بیچے ہوئے پیسے میں سے 50 روپے لیے تھے۔ فیض علی فیضو امراؤ کے کوٹھے سے لے اڑنے والا ایک ڈاکو ہوتا ہے۔ کریمن جو ہے دوستو امراؤ کی سہیلی ہوتی ہے، کریمن، اور کریم جو ہے وہ پیر بخش کا سالہ ہے جس کے مکان میں دلاور نے امیرن کو اغوا کر کے رکھا تھا۔ اور امیر جان، ایک سیکنڈ، کچھ غلط ہو رہا ہے کیا؟ ایک سیکنڈ دوستو، جی یہاں دیکھیے گا، پیر بخش جو ہے وہ دلاور کا دوست ہے جس نے امراؤ کے بیچے ہوئے پیسے میں سے 50 روپے لیتا ہے۔ اور فیض علی جو ہے وہ امراؤ کوٹھے سے لے اڑنے والا ایک ڈاکو ہے، فیض علی۔ اور کریمن جو ہے وہ امراؤ کی سہیلی ہے۔ کریم یہ پیر بخش کا سالہ جس کے مکان میں دلاور نے امیرن کو اغوا کر کے رکھا تھا۔ اور امیر جان جو ہے وہ مفتخر الدولہ کی ملازمہ اور کاظم علی کی معشوقہ رہتی ہیں۔ سوال نمبر 49 دیکھیے گا، ذیل میں سے کس ناول میں شہر خلیل، کوہ وجودی، کوہ طلقان، کوہ البرز، قلعہ تمونت، مسجد شماتین اور قرارب کا ذکر ملتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا فردوس بری۔ یہ ناول امراؤ جان ادا کا نہیں ہے، میں نے ایسے ہی ڈال دیا تھا، دیکھتے ہیں آپ لوگ اس کا جواب کیا دیتے ہیں۔ جی سوال نمبر اب 50 دیکھیے گا ساتھیوں، ذیل میں سے امراؤ جان ادا کے کس شعر سے کس حصے کا آغاز ہوا ہے، جوڑیے۔ آج کا یہ آخری سوال ہے۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 50 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا۔ ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، ہر چند بہت غور کیا ہم نے شب و روز، دنیا کا طلسمات سمجھ میں نہیں آتا ہم دہم، یعنی 10 ہو جائے گا، یہاں آپ کا 10واں حصہ ہو جائے گا، 1 کا 10۔ کس طرح سے ہو تذکیر شوق کیسا رشک، ملیں گے آج ان سے رقیب سے مل کر، ملیں گے 11 آ رہا ہے یہاں پہ، تو جی یہاں دیکھ لیجئے گا، بی کا ہمارا ہو جائے گا چوتھا 11واں حصہ۔ اور سی کا ہو جائے گا ہاں اے نگاہ شوق مناسب ہے احتیاط، ایسا نہ ہو کہ بزم میں چرچا کرے کوئی اور۔ سی کا ہمارا یہاں ہو جائے گا ساتھیوں پہلا 12واں، ٹھیک ہے، ہاں 12واں، جیسا کہ میں یہاں بتایا تھا شروع میں۔ اور ڈی کا ہو جائے گا نہ پوچھو نہ میں اعمال کی دل آویزی، عمر کا قصہ لکھا ہوا پایا۔ عمر 13 سے جو ہے میں نے جوڑنے کے لیے آپ کو بولا تھا، یہاں 13واں حصہ ہو جائے گا ڈی کا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں ساتھیوں، پھر ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔